بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج سنتے ہیں ناقابل فراموش کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ وہ دسمبر ہی کی ایک سرد رات تھی۔ وہ چانسل ہارٹ ریلوے اسٹیشن کے ٹکٹ گھر کے سامنے بنے ہوئے ویٹنگ روم کے ایک کونے میں ہاتھ میں ایک صندوق پکڑے کھڑی تھی جس کے اوپر سیاہ رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ غالباً یہ صندوق پوش تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ اسٹیشن اپنے پورے جوبن پر تھا اور دن بھر یہاں لوگوں کی چہل پہل رہتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی یہ سناٹے میں ڈوب جاتا تھا۔ رات میں یہاں منشیات فروشوں اور نشہ کرنے والوں کا ڈیرا ہوتا تھا۔ یہ علاقہ اب بھی منشیات فروشوں کی گرفت میں ہے۔ ایسے میں اس ٹھٹرتی سرد رات میں یہ نقاب پوش حسینہ سیاہ برقعے میں ملوث کھڑی تھی۔ اف خدایا، اس سردی میں یقیناً یہ کوئی بھوتنی یا پھر چڑیل۔ میرے دل نے ایک دم سے گواہی دی اور بڑے ہی شدمت سے مجھے اپنے دل کی شہادت ملی۔ خوف و وحشت دونوں میرے دل و دماغ کا حصہ تھے۔ اکیلی عورت کو دیکھ کر میرا دل کچھ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، ایک مترنم آواز میرے کانوں میں پڑی۔ آواز سی کہ بس دل میں اترتی چلی گئی اور میں سب کچھ بھول کر اس آواز کی چاشنی میں کھو گیا۔ ایکسکیوز می! اس لڑکی کی آواز نے یہ تصور ختم کر دیا۔ اب پھر میرے دل نے گواہی دی، نہیں یار، یہ نہ تو کوئی بھوتنی ہے اور نہ ہی چڑیل۔ بھلا اتنی نرم و نازک، اتنی شیریں آواز بھلا بھوتنی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے قدم از خود اس سکرے سمٹے وجود کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی فرمائیے محترمہ، آپ نے مجھ سے کچھ فرمایا؟ میں نے اس کے قریب جا کر بڑے شگفتہ لہجے میں دریافت کیا۔ میری بات کو توجہ سے سننے کے بعد اس نازک اندام حسینہ نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، وہ مجھے یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ رات گزارنے کے لیے مل سکتا ہے؟ ہوٹل؟ میرے منہ سے ایک دم نکلا اور پھر میں نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کے وجود سے انکاری ہو رہا ہوں۔ اب میری نظر میں تفتیش تھی۔ پھر میں نے اس کے سراپا کا بھرپور جائزہ لیا۔ برقعے کی فٹنگ نے اس کے جسم کے انگ انگ کو نمایاں کر دیا تھا۔ اس قیامت کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر میرے دل نے گواہی دی، پیشہ فتنہ کسی کا قتل کرنے نکلی ہے یا کوئی گاہک تلاش کر رہی ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں صرف دو سرمئی آنکھیں نظر آئیں جن میں معصومیت کے ساتھ خوف کی جھلک نمایاں تھی، ساتھ ہی التجا بھی۔ اس کے باوجود اس کے نرم و گلابی سراپے نے میری نیت خراب کر دی تھی۔ ہوٹل ہی کیوں؟ میں نے اپنے دل میں دبی ہوئی خواہش کو آہستہ سے زبان پر لایا۔ رات میں کہاں بسر کروں گی؟ میرا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سہمے ہوئے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، دیکھیے محترمہ نقاب پوش، اگر آپ کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے تو آپ کو کسی کی ضمانت پر کمرہ دیا جائے گا۔ اچھا لائیے اپنا شناختی کارڈ دیجیے، میں کوشش کرتا ہوں، آگے آپ کی قسمت۔ مجھے اچھی طرح سے علم تھا کہ وہ بھلا کیوں کر شناختی کارڈ پاس لیے گھومے گی۔ ویسے بھی اس قماس کی عورتیں ایسی کوئی نشانی جس سے ان کی اصلیت کا پتہ چل سکے ساتھ لے کر نہیں گھومتی۔ میرا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھے گا، مجھے اس کا 100 نہیں بلکہ 200% یقین تھا۔ جی وہ ہکلائی، میرا مطلب ہے کہ آپ شناختی کارڈ دیں گی تو میں کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ جی بتائیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ کہیں گر گیا ہے؟ ابھی نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ 6-7 مہینے قبل کالج سے آتے ہوئے کہیں گر گیا تھا۔ وہ میری طرف معصوم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا اوکے، پھر بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میرے پاس یہ سونے کے 4 کنگن ہیں، بڑے بھاری اور خاصی موٹے موٹے ہیں، اچھی خاصی مالیت ہے ان کی، یہ لیں آپ دیکھ لیں۔ میں جو اب تک اس کے جسم کا پوسٹ مارٹم اپنی نگاہوں سے کر رہا تھا، اس کی بات سن کر چونکا۔ مگر یہ اس وقت کس کام کے؟ اس سرد رات میں سنار کی دکان کہاں؟ پھر آپ کی کوئی شناخت نہیں؟ یہ موٹے موٹے کنگن آپ اپنے پاس ہی رکھیے، اور اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو… ٹھیک ہے جی، مجھے منظور ہے۔ وہ میری بات پورے سنے بغیر ہی راضی ہو گئی۔ میرا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں اس موٹے موٹے کنگن والی نقاب پوش حسینہ کو اڑا کر اپنے دوست شہباز کے اس فلیٹ پر پہنچ جاؤں جس کا میں چوکیدار تھا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ چوکیدار سے مراد وہ نہ لیں جو گن کندھے پر رکھے چوکیداری کرتا ہے، بلکہ میں تو اس کے آسٹریلیا جانے کے بعد اس کے فلیٹ ہیون ویلی B211 میں
اس کے محبت بھرے اصرار پر یہاں برجمان تھا، جبکہ میرا گھر بھی اس روشنیوں بھرے شہر میں ہے اور اکثر میرا ویکینڈ بھی اسی فلیٹ میں موج مستی کرتے گزرتا ہے۔ آج بھی ویکینڈ ہی تھا اور میری موج لگنے والی تھی ایک مست دوشیزہ کے ساتھ۔ آج ہی میری بائک کے انجن میں مسئلہ ہوا تھا اور میں اسے دوسرے دن کے وعدے پر اپنے میکینک کے حوالے کر کے آ رہا تھا کہ اس قیامت سے ٹکراؤ ہو گیا۔ ہم فلیٹ میں پہنچ چکے تھے۔ اس وقت ٹھنڈ بھی بڑھ چکی تھی اور تاریکی بھی۔ آپ اپنا سامان یہاں رکھ دیں، میں نے اس سے کہا۔ میں تو اس گلاب کو نچوڑ لینے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ بھی کوئی شریف زادی نہیں تھی، پوری کی پوری گھنی تھی، مگر فی الحال اس وقت تو دلی آرام کو آہستہ آہستہ آرام کرنا تھا۔ اس نے بیڈ روم سے ملحقہ اسٹور کے باہر چپلیں اتاری اور پھر وہیں دروازے کے قریب ہی اپنی صندوقچی رکھ دی جس پر سیاہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ بی ریلیکس مس، یہاں دوسرا کوئی نہیں ہے مردوں میں، آپ تسلی سے اپنا سامان رکھ دیں کہیں بھی۔ مجھے اس احتیاط پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ نہیں بس یہیں ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ میں نے زیادہ پشو پیش نہ کی۔ جیسے آپ کی مرضی، فریش ہو جائیں۔ میں نے اسے واش روم کا گیٹ بتایا۔ جی شکریہ، اور وہ واش روم میں چلی گئی اور میں کچن میں۔ شکر ہے چائے کے لوازمات موجود تھے، کافی بھی تھی، کولڈ ڈرنک بھی تھی۔ میں نے جان گرماتے ہوئے صرف چائے بنا لی اور بیڈ روم میں چلا آیا۔ اندر سے مسلسل شاور سے پانی گرنے کی آوازیں مجھے بے قابو کیے دے رہی تھیں اور میں اس کے ساتھ گزرنے والے حسین لمحات کے تصور میں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی ٹن ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں دودھ ملائی کے ساتھ جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی سکون کی آخری حدود پر پہنچ گیا، دوسری صبح۔ ہاں جی مسٹر اکبر، بتاؤ تم نے اس رات کو اپنے اوپر والے فلیٹ میں کیا دیکھا؟ پولیس افسر نے N100 فلیٹ 7 کے رہائشی اکبر علی سے سوال کیا۔ جناب علی، اوپر والے فلیٹ کے سیوریج لائن لیک ہے۔ وہ جب بھی پانی گراتے ہیں تو وہ میرے ہی باتھ روم کی کھڑکی پر گرتا ہے۔ میں نے انہیں بارہا کہا مگر وہ اس جانب توجہ نہیں کرتے۔ اس رات بھی پانی بہت زیادہ گر رہا تھا تو میں شکایت کرنے اوپر والے فلیٹ میں گیا تھا، مگر جب میں اوپر پہنچا تو فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے شاور سے پانی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی اور سامنے ہی بیڈ پر ایک لاش خون میں لت پت۔ آپ نے اندر فلیٹ میں کس کو دیکھا؟ جی نہیں، میں خوف کے مارے دروازے سے ہی واپس۔ اچھا آس پڑوس؟ اکبر علی نے پولیس افسر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آس پڑوس کے فلیٹ میں تالے لگے ہوئے تھے، اس لیے میں۔ اچھا ٹھیک ہے، جب تک قاتل کا سراغ نہیں مل جاتا آپ شامل تفتیش ہیں۔ آپ بغیر ہمیں اطلاع کیے شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ اوکے مسٹر۔ اوے محمد رفیق، اس کا بیان ریکارڈ کرو، اسی کی کاپی ریکارڈ پر لگاؤ، اس کا انگوٹھے کا نشان بھی لو اور اس پر کڑی نظر رکھو۔ مگر میں تو جناب اکبر علی کیا ہے؟ کچھ نہیں جی، بس میں نے کہہ دیا۔ جب تک مجھے نہیں پکڑا جاتا تم۔ پولیس افسر نے سنی انسنی کرتے ہوئے اکبر علی کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ہیون ویلی میں پراسرار قتل کے بعد کافی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پھر اخبارات نے بھی اس خاموش قتل کو شیر سرخیاں بنائی تھیں۔ فلیٹ کے لوگ ایک دوسرے سے حقیقت جاننے کے خواہاں تھے، مگر یہاں تو سب کی حالت ایک جیسی تھی۔ سارا دن مرد و زن کا اسی بحث میں گزرا کہ یہ قتل کس نے کیا، کیوں اور کیسے کیا۔ رات کافی گزر چکی تھی کہ اچانک سنیے، مجھے آج رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے گی؟ ٹکٹ گھر کے بابو اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد ٹکٹ گھر کا دروازہ بند کر رہا تھا کہ اچانک اس کے کان میں ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم سے چونکا، گردن اٹھا کر جو دیکھا تو ایک توبہ شکن دوشیزہ برقع میں ملوث ایک صندوقچی اٹھائے اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اتنی رات گئے اس سردی میں یہ عورت خوف کے مارے بابو جی کے ہاتھ سے چابی گرتے گرتے بچی۔ پہلی نظر میں انہیں کسی چڑیل یا بھوتنی کا شبہ ہوا، لیکن جب اس نے کہا کہ وہ مجبور ہے اور اس کی مدد کی طلبگار بھی، تو انہیں کچھ دم میں دم آیا۔ آپ کون؟ بابو جی کی آواز گلے میں گھٹ گئی۔ آپ مجھے آج رات کے لیے جگہ دے سکتے ہیں؟ حسینہ ملتجی لہجے میں بولی۔ لیکن آپ یہاں؟ میں کراچی سے آئی ہوں، اب یہاں حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پہ رات ہو گئی، مجھے آگے تک جانا ہے۔ پلیز آپ رات گزارنے دیں، اس جگہ پر کہیں میرا انتظام کر دیں۔ دیکھیں یہ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن ہے اور یہاں اس وقت کسی تنہا عورت کا رہنا مناسب نہیں۔ آخری ٹرین جا چکی ہے، اب پہلی ٹرین صبح 6 بجے آئے گی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ حیرت و پریشانی میں اس نے کہا۔ آپ مجھے اپنا گھر لے چلیں، وہ ایک دم بولی۔ لیکن میں تو بابو جی بات کر ہی رہے تھے کہ وہ ایک دم بول پڑی۔
کوئی بات نہیں، بس چلیں۔ اس نے بابوجی کو اشارہ کیا۔ آپ میری بات تو سنیں، میں اکیلا آدمی ہوں، یہاں اسٹیشن کے قریب ہی مجھے سرکاری کوارٹر ملا ہوا ہے، میرے ساتھ اکیلے آپ کا رہنا۔ جی کوئی بات نہیں، رات ہی تو گزارنی ہے، وہ بولی۔ اب بابوجی بے بس ہو چکے تھے، ان کے بھی دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ چلو، ہنگ لگی نہ پھٹکری، اور رنگ بھی چوکا آئے گا۔ اب جو انہوں نے اس نظر سے اس کا سراپا جانچا تو سرور میں ڈول گئے۔ ایسا ستھرا مال تو وہ خواب میں بھی نہ دیکھ سکے تھے جو جاگتی آنکھوں سے ان کے ہاتھ آ گیا تھا۔ بابوجی اسے اسٹیشن کے پیچھے جھاڑیوں کے اندر سے پکنڈی نما رستے سے چھپا کر اپنے کوارٹر تک لے گئے اور جلدی سے تالا کھول کر کوارٹر کے پٹ کھول دیے اور اسے لے کر جلدی سے اندر داخل ہوئے۔ کنڈی چڑھا دی، اس کا سانس چڑھا ہوا تھا۔ اندر کمرے کا حال پوری طرح سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک چھرے چھان کا کمرہ ہے۔ بے ترتیب بستر برتن ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ بابوجی نے چائے کے لیے پانی رکھا اور اس دوشیزہ کو پلنگ پر بستر لگا دیا کہ وہ یہاں آرام کرے، اور خود نہانے کے لیے واش روم چلے گئے۔ جب فریش ہو کر واپس آئے، ان کے کمرے میں چاند اترا ہوا تھا، چائے بن چکی تھی۔ اس کے بعد صبح کی کرنیں پھیل رہی تھیں کہ اخبار والا آ گیا۔ ابھی لوگ پلیٹ فارم پر جمع ہو ہی رہے تھے کہ آواز آئی، بابوجی کا قتل ہو گیا۔ خبر میں کوئی تفصیل نہیں تھی کہ بابوجی کیوں اور کیسے قتل ہوئے۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بابوجی کا قتل معمہ بنا ہوا تھا۔ پولیس اہلکار سراغ لگانے میں ناکام تھے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی تھی، بلکہ وہ اپنی تفتیش جاری رکھے ہوئے تھے۔ بابوجی کے قتل کو 6 روز گزر چکے تھے، لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ 7ویں روز ابھی صبح ہی ہوئی تھی کہ سورج کی کرنیں حیدرآباد ریلوے اسٹیشن کو روشنی سے منور کر رہی تھیں کہ اخبار والا آ گیا اور اس نے زوردار آواز لگائی، نقاب پوش حسینہ گرفتار، صندوق سے 3 سر برآمد، نقاب پوش حسینہ گرفتار۔ پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے لوگ اس کی طرف لپکے اور اخبار لینے کے لیے پیسے اس کی طرف بڑھا دیے۔ خبر کی تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ میرپور ریلوے اسٹیشن پولیس نے رات کی تاریکی میں پلیٹ فارم پر تیزی سے بھاگتی ہوئی ایک نقاب پوش حسینہ کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے پاس ایک صندوقچی برآمد ہوئی ہے جس میں سے 3 سر برآمد ہوئے ہیں۔ اخبار نے حسینہ کی تصویر بھی شائع کی تھی، جو نقاب کے ساتھ اور بغیر نقاب کے بھی تھی۔ عورت نہایت حسین اور 24 سال کی ظالم حسینہ تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ساہیوال کے ایک کالج میں BA کی طالب علم تھی کہ ایک مرتبہ محلے کے چند اوباشوں نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا اور اس کے بعد اسے مردوں سے نفرت سی ہو گئی، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب مردوں کو اپنے دام کار اسیہ بنا کر ان سے اپنی بے عزتی کا انتقام لیا کرے گی، اور بطور عبرت ان کا سر دھڑ سے جدا کر کے بطور فخر اپنے پاس رکھا کرے گی۔ اپنے اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نہ صرف تعلیم کو خیرباد کہہ دیا بلکہ اپنے تمام گھر والوں سے بھی قطع تعلق کر لیا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہ کی بلکہ الٹا اسی پر الزام لگا کر اس اوباش لڑکے سے شادی کی بات طے کر دی۔ ایک روز اس نے موقع پا کر اس لڑکے کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر اسے دھو کر خوب صاف کر کے اس کا خون کا قطرہ قطرہ دھل گیا تو اس کے سر میں کنگھا کر کے بال سنوار کر اور ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اس کے چہرے پر میک اپ کر کے چھوٹے سے مضبوط صندوق میں رکھ کر کراچی آ گئی۔ پھر اسے چینسل ہاٹ پر ایک نوجوان ملا، وہ اپنے ساتھ ایک فلیٹ پر لے گیا۔ وہاں اس سے پہلے کہ وہ شخص اس کی عزت سے کھیلتا، اسے چائے میں بے ہوشی کی دوا پلا کر اس نے اسے بھی قتل کر کے اس کا سر اسی طرح دھو کر صاف کر کے عورت کا میک اپ کر کے بطور یادگار اپنے صندوقچی میں رکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر بابوجی کی نیت خراب ہونے پر ان کا حال بھی پچھلے دونوں لوگوں جیسا کر دیا، سر کاٹ کر رکھ لیا، اسے بھی سجا سنوار کر دولہا بنا لیا۔ اب وہ میرپور خاص ریلوے اسٹیشن پر ایک شکار پھانس رہی تھی کہ کسی نے رات کی تاریکی میں خوف کے مارے چڑیل چڑیل کا شور مچا دیا۔ اتفاق سے وہاں سے کچھ پولیس اہلکار کندھے پر بندوقیں لٹکائے گزر رہے تھے۔ وہ اس کی آواز سن کر اس طرف متوجہ ہوئے تو انہیں دیکھ کر نقاب پوش حسینہ صندوقچی اٹھا کر بھاگ نکلی، لیکن پولیس اہلکاروں نے اسے جا لیا، صندوقچی سمیت اسے پکڑ لیا۔ اب وہ جیل میں ہے اور اپنے کی سزا بھگت رہی ہے۔ تو آج کی کہانی آپ کو ہماری کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے گا۔